بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفراللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم رمضان مبارک کی ایسی گھڑیوں سے گزر رہے ہیں کہ جیسے سفر کے دوران کچھ ایسا مقام آ جائے کہ آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہوں اور جھاڑیوں میں سے گزرنے کے بعد، سوکھے ہوئے صحراؤں میں سے گزرنے کے بعد، پہاڑوں میں سے گزرنے کے بعد اچانک ایک ایسی جگہ، ایک ایسی سڑک ایسی آ جائے، ایک مقام ایسا آ جائے کہ جب آپ گزر رہے ہوں تو آپ کے دائیں بائیں دونوں طرف پھل ہی پھل لگے ہوں، پھول ہی پھول لگے ہوئے ہوں۔ تو ناظرین، وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کہتا ہے کاش کہ سارا سفر ایسا ہی ہو جائے، کاش کہ ساری خوبصورتی ایسے ہی پورے ہمارے سفر میں ہو جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس وقت ہماری زندگی کے گزرتے ہوئے سفر میں سے ہمیں اللہ رب العزت اس وقت ایسے مقام سے گزار رہا ہے جب رمضان مبارک کا چاند اوپر چمک رہا ہے اور دن ابھی بہت سے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے سانس بھی دی ہوئی ہے، دل کی دھڑکن بھی دی ہوئی ہے اور ہم سجدے بھی کر رہے ہیں۔ یہ رب العزت کا احسان ہے۔ اور ناظرین، ہم ایسے مقام سے گزر رہے ہیں کہ دائیں بائیں چاروں طرف پھول ہی پھول اور پھل ہی پھل لگے ہوئے ہیں۔ جتنے پھل توڑ سکتے ہیں توڑ لیں، جتنی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں۔ جتنا زیادہ اس مقام کو عام لفظوں میں اگر میں بیان کروں تو اس سے لطف اندوز یعنی انجوائے کر سکتے ہیں تو کر لیجئے، اور ان گھڑیوں کو ضائع مت ہونے دیجیے۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا ذکر پیش کر رہا ہوں، ایک ایسی تسبیحات پیش کر رہا ہوں، رمضان کے کسی دن بھی آپ بے شک ایک دفعہ ہی صحیح، ویسے تو پورے رمضان میں اس کو کم از کم آپ کو 7 بار کرنا چاہیے، 7 بار، لیکن ایک بار بھی اگر آپ کر لیں گے تو یقین کیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کافی حد تک انعامات سے لطف اندوز ہو سکیں گے اور آپ اللہ رب العزت کے اپنے سامنے سارے مسئلے حل رکھ دیں۔ یا اللہ یہ بھی میرا مسئلہ، یا اللہ یہ بھی میرا مسئلہ، یا اللہ یہ بھی میرا مسئلہ۔ کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہوتا ہے۔ کبھی کسی سے جب بھی ہماری بات ہوتی ہے ہمارے سبسکرائبر سے تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے یہ مسئلے بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ تو یہ وہ وقت ہے ناظرین کہ سارے مسئلے رکھیں نا اللہ رب العزت کے سامنے، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسے بڑی کامیابی کے ساتھ آپ کو تمام مسئلوں سے نکال دے گا، تمام ایسے نکال دے گا، ایسے مسئلوں سے کہ جیسے وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ ناظرین، انسان کی زندگی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب انسان اس زندگی میں جیتا ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ جیسے وہ کبھی مرے گا ہی نہیں، لیکن جب انسان مر جاتا ہے اور باقی جب لوگ سوچتی ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کبھی تھا ہی نہیں، چند سالوں میں بات اتنی پرانی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اس وقت آپ اپنی زندگی کی گھڑیوں میں ہیں، الحمدللہ ثم ماشاء اللہ، اللہ سب کو لمبی زندگی سے تندرستی عطا فرمائے۔ تو یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جب اپنے لیے ہی کچھ حاصل کر لیجئے، دنیا کے لیے بھی آخرت کے لیے بھی۔ ناظرین، وہ لوگ جو تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں تمام وظائف سے، جو لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں، یقین کیجئے لوگ کہتے ہیں آپ ہماری کال نہیں سنتے، آپ یہ نہیں کرتے۔ ناظرین، میں جو یہ وظائف پیش کرتا رہتا ہوں یہ ہر چیز کے لیے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ میں اگر کسی کی کال سنوں گا تو اس کے بعد میں اس کو یہ وظیفہ دوں گا تو وہ کہے گا جی واقعی اس نے تو مجھے یہ وظیفہ دے دیا۔ یہ دیکھیے، یہ جو میں وظائف ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ آپ کو ہر قسم کی مشکلات سے نکالنے کے لیے، ہر قسم کی مشکلات سے، یعنی کہ جیسے انسان زندگی کے کسی ایسے موڑ سے گزر رہا ہو کہ چاروں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور انسان ان میں سے گزر کے لہو لہان ہو گیا ہو، پریشان ہو گیا ہو، دکھی ہو گیا ہو اور اس زندگی سے بھی حتیٰ کہ تنگ آ گیا ہو۔ میں نے بڑے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، جب ہمیں کال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا تو اس زندگی سے ہی دل اکتا گیا ہے، اس جینے سے ہی دل اکتا گیا ہے۔ نہیں ناظرین، ابھی آپ کو بہت جینا ہے، اور ہے نا اللہ رب العزت،
وہ تو کہتا ہے کہ مجھے ایسے پکارو، مجھے یہاں سے پکارو، مجھے اس آیت سے پکارو، اس تسبیح سے پکارو، اس صفاتی نام سے پکارو، اس ذکر سے پکارو، تو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ تو ناظرین، ابھی ہم انشاءاللہ جو آپ کو یہ ذکر دینے جا رہے ہیں، اللہ کا واسطہ ہے، یہ میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اسے ایک بار ضرور کر لیجئے گا، ایک بار ضرور کر لیجئے گا۔ کرنا کیا ہے کہ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد، آج کل دوپہر کو کھانا نہیں بنانا ہوتا، تو یہ آپ کے زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگیں گے۔ اگر یہ آپ 7 بار کر لیں گے، رمضان کے ابھی ماشاءاللہ کافی دن پڑے ہوئے ہیں، ابھی بہت دن پڑے ہوئے ہیں، 7 بار کر لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن ایک بار ضرور کریں۔ یہ ایک بار کرنا ہے یا 3 بار یا 5 بار یا 7 بار آپ نے کرنا ہے، لیکن ایک بار ضرور کیجئے۔ کرنا کیا ہے کہ ناظرین، ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے یہ ایک عمل کرنا ہے، اور عمل چھوٹا سا ہے، آپ کے لیے کوئی بڑا نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے پوری شارٹ اسکرین پر دکھانے جا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی سے یہ عمل کر سکیں، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے، نہ قرآن پاک میں سے نہ کسی اور انٹرنیٹ میں سے۔ ناظرین، ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، شروع کرنا ہے اس عمل کو۔ سب سے پہلے آپ نے 7 بار پڑھنا ہے ایک درود پاک۔ درود پاک آپ کو معلوم ہے کہ کتنی اس کی فضیلت ہے، کیونکہ شروعات درود پاک سے ہو، آخر درود پاک سے ہو، تو پھر اس کی قبولیت کے چانسز بھی 1000%، 1,00,000%، کروڑ فیصد، ارب فیصد ہو جاتے ہیں۔ اور اب تو ہم جس رمضان کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں، جس روڈ سے گزر رہے ہیں، جہاں دائیں بائیں ہر طرف انعامات ہی انعامات ہیں، تو بکھیر لیجئے، سمیٹ لیجئے انعامات کو۔ کیسے؟ پہلے شروعات کریں جی 7 بار اس درود سے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بس یہ ہے، اسکرین پہ لکھا ہوا ہے، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ اب آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے، پڑھ لیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ 100 بار پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ایک تسبیح کیجئے، لا الہ الا اللہ۔ اب آپ نے 166 بار کیا پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 166 بار۔ اب اس کی تسبیح کیجئے، یہ پڑھ لیا۔ اب آپ نے یہ آیات پڑھنی ہیں جو آپ کی اسکرین پر آ رہی ہیں۔ یہ آیات سورہ آل عمران سے ہیں۔ آپ نے آیات کو ایسے پڑھنا ہے، ناظرین یہ جو آیات لکھی ہوئی ہیں، جو سفید رنگ میں لکھی ہوئی ہیں، آپ نے ان کو ایک ہی بار پڑھنا ہے، اور جو سبز رنگ میں لکھی ہوئی ہے جیسے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اس کو 70 بار پڑھنا ہے۔ اور آگے پھر جو سفید رنگ کی آیت ہے فانقلبوا سے، یہ آپ نے ایک ہی بار پڑھنی ہے۔ اور آگے جو ہے واللہ ذو فضل عظیم، اس کو آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ جب 70 بار پڑھ چکیں، اب آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اب اس کو 11 بار آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ کے ایک بار کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو بس بہت ہی آسان ہے، اسکرین شاٹ آپ کی خدمت میں دے دیے گئے ہیں۔ اب یقین کیجئے کہ جو بھی کر لے گا وہ سارے اپنے معاملات اللہ رب العزت پہ چھوڑ دے گا، اور اللہ رب العزت اس کو ان تمام معاملات میں سے آپ کے جو بھی ہیں، جو بھی آپ کی زندگی میں مسائل ہیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ حل کرے گا، اور آپ کو کامیابی سے اس میں سے نکال دے گا۔ یہ پلیز آپ ضرور کر لیجئے، یہ میں آپ کے بھلے کے لیے بتا رہا ہوں، تاکہ اللہ رب العزت رحم کرے اور ہم سب لوگوں کو بخوشی رمضان کی نعمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے یقین ہے یہ جو بھی کرے گا وہ الحمدللہ مجھے دعا دے گا انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔